بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ مسئلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے تبصرے کا باقی حصہ بیان کرنا ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو اہم مطلب ہے وہ مسئلے میں متعدد صورتوں کا حکم بیان کرنا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر بحث ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جہاں وہ عین جو غاصب کے ہاتھ میں ہے اگر وہ مالیت سے خارج ہو جائے، جس طرح ہم نے خیوط مغصوبہ کے مسئلے کو پیچھے بیان کیا، تو وہاں پر خیوط مغصوبہ کے اس مسئلے میں محقق اردبیلی نے مخالفت کی، بعض بزرگان کی مشہور کی، کہا کہ وہاں قیمت متعین ہے اور ان خیوط کو کپڑے سے نکالا نہیں جائے گا، اور صاحب جواہر نے ان کی تائید کی اور اس کو اچھا جانا۔ پھر شیخ انصاری نے نقد کیا۔ اس کے بعد شیخ انصاری عدل زمان پہ گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جو زمان کے دلائل ہیں ان کا محصل کیا ہے۔ ان کا محصل یہ ہے کہ تدارک ہونا چاہیے اس چیز کا جو یعنی مالک سے چلی گئی ہے۔ اب یہ جو چیز مالک سے جا رہی ہے اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اشارہ کیا تھا ان صورتوں کی طرف کہ ایک مرتبہ خود عین تلف حقیقی کی صورت میں مالک سے چلی جاتی ہے، غاصب کے ہاتھ میں تلف ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ جو ہے مالیت اس کی رہتی ہے، غاصب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تعذر ممکن وصول جو ہے وہ متعذر ہوتا ہے اس چیز تک پہنچنا اس غاصب کا، جس کی وجہ سے مالک جو ہے وہ سلطنت اس کی ختم ہو جاتی ہے اس عین کی نسبت۔ مثلا جیسے غاصب کے ہاتھ میں وہ چیز تھی اور وہ ڈوب گئی، تعذر ممکن یعنی وصول متعذر ممکن نہیں ہے یہاں پر اس غاصب کا اس چیز تک تاکہ وہ اسے اٹھا کے مالک کے حوالے کرے۔ اب یہاں پر مالک کی سلطنت فوت ہو چکی ہے، تو یہاں ذہاب کا مطلب یعنی سلطنت کا جانا ہے۔ پھر تیسرا قسم جو بیان ہوا تھا، تیسری صورت جو بیان ہوئی تھی، وہاں پر اجزاء اور اوصاف اس چیز کے چلے گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ چیز قدر و قیمت سے جو ہے وہ خارج ہو گئی تھی۔ یہ پیچھے ہم نے صورتیں بیان کی تھی۔ اب اس تناظر میں یہاں پر حکم جو ہے اس کا کیا ہے وہ بیان ہوگا۔ پھر شہید ثانی کے کلام میں جو تناقض ہے اسے اشارہ کرتے ہیں اور پھر اس تناقض کا حل بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے اس مطلب کی طرف جہاں پر متعدد صورتیں بیان ہوئیں، اب ان کے احکامات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کے لیے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے آغاز کرتے ہیں ان صورتوں کے احکام کو کہ ولا یخفی ان العین علی التقدیر الاول، کہ مخفی نہیں ہے، یہ بات روشن ہے کہ وہ عین اپنی اس پہلی صورت کی بنیاد پر کہ جہاں پر تلف حقیقی واقع ہوا ہے اس عین کی نسبت، اور ذہاب سے مراد یعنی اس مالک سے عین کا چلا جانا اس اعتبار سے کہ تلف حقیقی ہوا ہے اس عین کی نسبت، تو اسی تقدیر اول یعنی اسی صورت کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ روشن ہے حکم کہ عین خارج عن الملکیت عرفاً، کہ وہ عین جو ہے وہ ملکیت سے عرفاً جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ اس چونکہ جب عین وجود ہی نہیں رکھتی، تلف حقیقی ہو چکی ہے، تو یہاں پر کیسے جو ہے وہ عین غاصب کی ملکیت میں داخل ہو سکتی ہے، بلکہ غاصب کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتی، اور یہاں پر جو قیمت ادا کی گئی ہے دوسری جانب سے عین جو ہے وہ ملکیت سے ہی عرفاً خارج ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو ہماری دوسری صورت تھی وعلی ثانی، کہ جہاں پر سلطنت فوت ہوئی تھی مالک کی جانب سے اس عین کی نسبت، اور پھر وہاں پر بدل کی بنیاد پر اسے سلطنت دی گئی تھی، قیمت پر بدل پر، تاکہ وہ جبران کرے اس سلطنت منقطعہ کا۔ اس صورت میں حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ السلطنۃ المطلقۃ علی البدل بدل عن السلطنۃ المنقطعۃ عن العین، وہ سلطنت مطلقہ جو بدل پر ہے مالک کو حاصل ہے، یہ درواقع سلطنت مطلقہ بدل پر بدل ہے اس سلطنت کی نسبت جو منقطع ہے عین کی نسبت، یعنی جو اس مالک کی سلطنت عین کی نسبت منقطع ہوئی، مالک کا ہاتھ جو ہے وہ رک گیا،
اور وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا. ایک انتفاعات کا بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں سے زائل ہوا، تو اس کے بدلے میں اسے جو بدل دیا گیا وہ قیمت دی گئی اور اس پہ اس کو مطلقہ ایک سلطنت دی گئی. وہاں وہ معنی بدل الحیلولہ، تو یہ درواقع اس حیلولہ کے بدل کا معنی ہے، یعنی درواقع وہ بدل جو دیا گیا ہے، حائل جو ہوا مالک اور عین کے بیچ میں وہ غاصب، اس حیلولت کی بنیاد پر اسے بدل دیا گیا. تو یہ بدل عین کا بدل نہیں ہے، عین تو اسی یعنی مالک کی ملکیت میں موجود ہے. یہاں کسی بھی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غاصب کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے. بس پہلی صورت میں غاصب کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، وہ چیز ملکیت سے خارج ہو چکی ہے. اور دوسری صورت میں وہ جو ہے غاصب کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، چونکہ جو بدل دیا گیا ہے وہ حیلولت کا بدل ہے، لہٰذا وہ مالک کی ملکیت میں باقی ہے. اب آتے ہیں اگلی صورت میں والثالث، کہ ثالث میں کیا تھا؟ ثالث میں مالک سے جو چیز چلی گئی تھی وہ درواقع اوصاف تھے، وہ اجزاء تھے، جس کی وجہ سے وہ عین اپنی قدر و قیمت کھو چکی تھی. تو اس بنیاد پر آگے فرماتے ہیں کہ فل مبذول عوض اما خرج المال بذهابه عن التقویم. یہاں پر مبذول یعنی وہ غرامت، جو وہ بدل جو غرامت کے عنوان سے دیا گیا اس مالک کو، وہ چیز جو بذل کی گئی ہے، یہ عوض ہے اما اس چیز کا کہ مال خارج ہوا ہے جس کے جانے سے ان تقویم، تقویم سے، یعنی یہ مبذول عوض اما اس چیز کے نسبت کہ خرج المال بذهابه کی ضمیر پلٹ رہی ہے اس اما میں ما کی طرف، یعنی یہ مبذول عوض اس چیز کا کہ جس چیز کے جانے سے مال تقویم سے یعنی قدر و قیمت سے خارج ہوا ہے، مالیت سے خارج ہوا ہے. جیسے مثال ہم وہاں پر پہلے مثال اس کے دے آ رہے ہیں کہ مثلا وہ پانی اس نے غصب کیا تھا، اب وہ نہر کے کنارے پانی جو وہ دینا چاہتا ہے، تو یہاں پر یہ قدر و قیمت جو ہے اس کی یہاں پر نہیں رہتی. لا النفس العین، یعنی مبذول اس تیسری صورت میں عوض ہے اسی اوصاف اور اجزاء کا جو جس کی وجہ سے وہ چیز مالیت سے باہر ہوئی ہے، نہ خود اس عین کا، نہ خود اس مال کا. تو یہاں پر بھی یہ بات روشن ہے. پس فالمضمون فی الحقیقت ہے تلک الاوصاف، یعنی یہاں مضمون جو اس غاصب کے ذمے پر ہے درواقع وہ اوصاف ہیں کہ التی تقابل بجمیع القیمہ، کہ جو مقابلہ کر رہے ہیں تمام قیمت کی نسبت، یعنی جن کو مورد مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے اس پوری قیمت کے حوالے سے جو غاصب نے قیمت دی ہے، یہ قیمت درواقع ان اوصاف کی بنیاد پر ہے. لا نفس العین الباقیہ، یعنی یہ اوصاف ہیں جو اس قیمت کے نسبت جو ہے وہ موازنہ قرار پاتے ہیں، مقابل قرار پاتے ہیں، نہ خود وہ عین کے جو باقی ہے، لہٰذا وہ مقابل نہیں بنتی. شیخ فرماتے ہیں کہ کیفا، یعنی کیسے جو ہے خود وہ عین وہ اس قیمت کی نسبت قرار پا سکتی ہے، ولم تتلف ہے، حالانکہ وہ تلف نہیں ہوئی، وہ موجود ہے. ولیس لہا علی تقدیر التلف ایضا عہدۃ مالیہ، اور اگر وہ تلف ہوتی ہے تو اس تلف ہونے کی صورت میں بھی خود اس عین کے حوالے سے غاصب کے ذمے کوئی ضمانت مالی نہیں ہے. تو یعنی اگر وہ عین تلف ہو جاتی ہے تو غاصب نے جو قیمت دی ہے اس کے علاوہ اس کے ذمے جو ہے وہ کوئی ضمانت مالی جو ہے وہ وجود نہیں پاتی. اب یہاں پر البتہ ایک اشکال ہے کہ جناب سید جو ہیں وہ اس کے حاشیے کے اندر اشکال رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لَهَا عَلَى تَقْدِيرِ التَّلَف، اگر عین تلف ہو جاتی ہے تو اس پر ضمان مالی نہیں ہے، یہ آپ کی عبارت خود بتا رہی ہے کہ یعنی یہ جو بدل ہے یہ خود عین کی نسبت ہے. آپ کیسے اس بدل کو عین کی نسبت قرار نہیں دے رہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عین تلف ہو جائے تو پھر ضمان مالی اس پر نہیں ہے. اب اگر ضمان مالی اس پر عین کے تلف ہونے کی صورت میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدل اس نے دیا ہے وہ اس عین کی جگہ پہ تھا. بس تو اس طرح اگر وہ بدل اس عین کی جگہ پہ نہیں تھا تو کس طرح جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ عین تلف ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ ضمانت مالی جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی. لہٰذا اس طرح اس عبارت کو دیکھتے ہوئے سید جو ہیں وہ حاشیے کے اندر یوں اشکال فرماتے ہیں. بہرحال اب شیخ انصاری نے اس طرح کہا کہ تیسری صورت میں وہ اوصاف ہیں جو اس قیمت کے مقابل قرار پاتے ہیں، نہ وہ خود عین. اچھا، یہاں پر پھر جو عین کے پلٹانے کی بات کی جاتی ہے کہ اگر عین تک اس کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو عین وہ پلٹائے گا، واپس کرے گا،
تو یہ جو رد عین کی بات ہے اس کے حوالے سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ بل الامر بردھا مجرد تکلیف لا یقابل بالمال، کہ جو اس کے عین کے پلٹانے کا دستور ہے، حکم ہے شارع کی جانب سے، یہ فقط ایک تکلیف ہے، حکم تکلیفی ہے کہ جو مال کی نسبت جو ہے وہ مقابل قرار نہیں پاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ ضمانت ہے مالی اس عین کی نسبت. بل لو استلزم رده ضررا مالیا علی الغاصب، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کا پلٹانا مستلزم ہوتا ہے کس چیز کا، ضرر مالی کا، کس پر، خود غاصب پر، تو فرماتے ہیں کہ امکن سقوطہ، تو اس صورت میں یعنی اس رد کا وجوب بھی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. کس بنیاد پر؟ اسی قاعدے لا ضرر کی بنیاد پر، چونکہ غاصب کے اوپر جو ہے وہ ضرر مالی آ رہا ہے، تو لہٰذا قاعدے لا ضرر قاعدے امتنان ہے، اس بنیاد پر جو ہے یہ ضرر یہاں منتفی ہے. لیکن اس کے آگے فرماتے ہیں فتعمل. اب یہ فتعمل اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں آپ تعمل کریں، کس چیز کے اندر تعمل کریں، کسی اشکال کی طرف یہ اشارہ ہے. تو یہاں متعدد جو ہیں وہ ہمیں عبارات نظر آتی ہیں حواشی کے اندر. بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس آخری بات کی طرف کہ یہ جو آپ نے کہا کہ قاعدے لا ضرر کی بنیاد پر رد ساقط ہو جائے گا جب غاصب کے نقصان میں ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاعدے لا ضرر یہاں جاری نہیں ہوگا غاصب کے حق میں. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدے لا ضرر قاعدے امتنان ہے شارع کی جانب سے، ایک احسان ہے، لطف ہے، منت ہے اس کی طرف. اگر ہم اس کو غاصب کے اس حق میں جاری جانیں گے تو یہ غاصب کے حق میں امتنان ہوگا، جبکہ غاصب کے حق میں اس کو جاری نہیں ہونا چاہیے، چونکہ غاصب جو یعنی مسئول ہے، وہ جو اس پر تکلیف ہے وہ کس طرح کی ہے، یہ کہ اس سے سخت ترین جو ہے وہ برخورد کی جائے اور اس کو سخت حالت میں قرار دیا جائے. تو اس سے جو ہے غاصب پر جو سختی کی جائے، اس حوالے سے یہ قاعدے لا ضرر جو ہے یہاں پر مطابقت نہیں رکھتا. بعض فرماتے ہیں کہ یہ فتعمل اشارہ ہے اسی اشکال کی طرف جو سید نے حاشیے کے اندر کیا. سید فرماتے ہیں کہ یہ فتعمل اسی اشکال کی طرف اشارہ ہے جو ان کی شیخ کی سابقہ عبارت پر، یعنی جب انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ لَهَا عَلَى تَقْدِيرِ التَّلَفِ أَيْضًا عُهْدَةٌ مَالِيَّةٌ، جو گزشتہ سلائیڈ کے اندر ہم نے عبارت بیان کی اور اشکال کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. یہ فتعمل در واقع اسی اشکال کی طرف جو ہے اشارہ ہے. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شہید ثانی کے مطالب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وَلَعَلَّ مَا عَنِ الْمَسَالِكِ، کہ شہید ثانی کی عبارت کے اندر ایک تناقض سا پایا جاتا ہے، اسے حل کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شاید وہ بات کہ جو مسالک سے ہے، من ان ظاہرہم عدم وجوب اخراج الخیط المغصوب عن الثوب، کہ وہ بات کیا ہے، وہ یہ کہ فقہا کے کلمات کا ظہور کس بات میں ہے، اس بات میں کہ کپڑے سے اس غصبی خیط اور دھاگے کو خارج کرنا واجب نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں بعض بزرگان کے یہ خیوط کو اخراج کرنا، خارج کرنا اسے واجب نہیں ہے. بعد خروج ہی عن القیمت بالاخراج، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کے یعنی اخراج کے ذریعے وہ خیط، وہ دھاگا جو ہے وہ قدر و قیمت سے خارج ہو جاتا ہے. اگر خارج کیا جائے اس دھاگے کو تو اس کی قیمت نہیں رہتی. تو اس کے بعد کے مثلا وہ اس قیمت سے نہیں خارج ہو جاتا ہے، اسی قیمت نہیں رہتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کو خارج کرنا واجب نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فتعین القیمت فقط، کہ جس کے نتیجے میں قیمت ہی کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ جو انہوں نے بات کی تھی مسالک کے اندر کہ فقہا کے کلام کا ظہور یہ ہے کہ یہ یعنی خیط مقصود کو خارج کرنا واجب نہیں ہے. کب؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خروج جو ہے اس کپڑے سے اس کی قدر و قیمت کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. فتعینہ، کہ جس کے نتیجے میں قیمت فقط جو ہے وہ متعین ہے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ لعل ما عن المسالک محمول، کہ وہ بات جو مسالک سے ہے شاید یہ حمل ہو کس پر، علی صورت تضرر المالک، جب یہ مالک کو نقصان ہو. مالک یعنی وہ جو کپڑے کا مالک ہے، جس کا وہ کپڑا ہے. بفساد الثوب المخیط، کیوں اس مالک کو نقصان ہے؟ اس لیے کہ وہ کپڑا فاسد ہو جائے گا جس کو سیا گیا ہے. اگر اس سے دھاگے نکالے جائیں تو کپڑا اس کو نقصان آتا ہے، کپڑے کو نقص اس میں عارض ہوتا ہے، اور اس وجہ سے مالک جو ہے اس کو ضرر حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو مسالک میں آغا فرماتے ہیں کہ فقہا کے کلام کا ظہور یہ ہے کہ اخراج واجب نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ مالک کو نقصان نہ آئے. اول بنا المستدخل فی الخشبہ، یا مثلا
فرماتے ہیں کہ یہ کہ مالک کو نقصان ہو رہا ہے کس چیز سے. ایک اور مثال اس گھر کے خراب ہونے کی وجہ سے کہ جس کے اندر اس لکڑی کو استعمال کیا گیا ہے. اگر اس لکڑی کسبی کو نکالا جائے گا تو گھر خراب ہوگا. تو اس طرح نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اسی مالک کو ہو رہا ہے. کما لا یابا عنہ عنوان المسئلہ، جیسے کہ خود مسئلے کا عنوان بھی اس سے ابا نہیں کرتا. فلاحظ، آپ خود جو ہے وہ اس سے ملاحظہ کریں، اس پہ مزید جو ہے اس کو آپ دیکھیں. تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ مسالک کی اس عبارت کو ہم نے اس پہ حمل کیا. اب جب ہم نے اس کو اس پہ حمل کیا تو وہی نئذن اس صورت میں فلا تنافی ما تقدم عنہ سابقا، ان کی جو ہے یہ عبارت منافی نہیں ہوتی ان کی اس بات سے کہ جو ان سے پہلے بیان ہوئی. وہ کیا ہوئی تھی؟ من بقاء الخیط علی ملک مالک ہی، کہ خیط وہ دھاگا اپنے مالک کی ملکیت پر باقی ہے. وَإِن وَجَبَ بَذْلُ قِیمَتِهِ، اگرچہ اس کی قیمت کو دینا واجب ہے. یعنی وہاں پر آقا نے کہا تھا کہ اگرچہ وہ قیمت ادا کرے گا لیکن اس کے باوجود دھاگا مالک کی ملکیت میں باقی رہے گا. ان کی اس کلام کا لازمہ کیا تھا؟ لازمہ یہ تھا کہ پس اگر مالک مطالبہ کرتا ہے تو غاصب پر واجب ہے کہ وہ اسے نکالے. تو وہاں جو انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہاں یہ جو اوپر بات ہوئی اس میں کہا گیا کہ نکالنا واجب نہیں ہے، تو ان کی وہ سابقہ بات کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مالک کی ملکیت میں باقی ہے، یہ ان کا کلام حمل ہوتا ہے وہاں جہاں نقصان جو ہے وہ مالک کو نہیں تھا، جو اس کپڑے کا مالک تھا اس کو ضرر نہیں ہو رہا تھا. تو اس صورت میں یہ حکم تھا کہ دھاگا مالک کی ملکیت میں باقی ہے، اگر وہ مطالبہ کرے تو نکالا جائے گا. لیکن اگر مالک کو نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں اوپر کی عبارت اس مورد پر حمل ہے جہاں مالک کو نقصان ہوتا ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ اس شہید کی دونوں عبارتوں کو دیکھیں تو مسئلہ جو ہے تنافی کا حل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ان دونوں عبارتوں میں کوئی منافات نہیں رہتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.